اللہ کا کرم ہے ہم سب آج بیٹھے ہیں ادھر، صحت مند ہیں، خوش ہیں اور اپنے اپنے فن میں سب مصروف ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ چیمبر آف کامرس اور کے سارے آرگنائزرز کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا دیوان دانائے راز کی اشاعت اور سیالکوٹ میں رونمائی کے سلسلے میں یہ تمام انتظامات فرمائے۔ دانائے راز، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نام میں نے خود منتخب نہیں کیا بلکہ قدرت کی طرف سے منتخب کروایا گیا۔ میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کا پوتا ہوں جس نے نہ صرف اردو اور فارسی شاعری کو بلکہ اہل علم و فن کو ایک منفرد سوچ سے روشناس کروایا، اس پاک سرزمین کا خواب دیکھا اور رہتی دنیا تک مفکر پاکستان کے ساتھ ساتھ شاعر مشرق کا خطاب بھی اپنے نام کر لیا۔ ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو اور فارسی بولی اور لکھی جا رہی ہے وہاں وہاں ان کی عمیق سوچ اور گہری فکر سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ میرے والد محترم بیرسٹر آفتاب اقبال بتاتے ہیں، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، سوری اس سے پہلے میں یہ معاف کیجیے گا یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اعتراف میرے شاعری مجموعے سے قبل ان میں قرہ فال دانائے راز کا ہی کیوں نکلا؟ میرے والد محترم وہ بتاتے تھے کہ جب علامہ صاحب کا وقت آخر تھا اور بیماری نے انہیں بہت دنوں سے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، تو اس وقت وہ اپنی زندگی کے آخری ایام ہسپتال کے بجائے گھر پہ گزار رہے تھے۔ علامہ صاحب سے عقیدت اور محبت کرنے والوں کے لیے علامہ صاحب کے زندگی کے آخری لمحات بہت قیمتی تھے۔ جب ان پہ نظر عالم کچھ قریب تھا تو ان کی روحانی صلاحیتوں نے ایک کروٹ لی اور قدرت نے ان سے 2 شعر فارسی زبان میں کہلوائے۔ وہ شعر یہ ہیں اور ان شعروں کا ایک چھوٹا سا حصہ میری کتاب کا عنوان بنا۔ خطہ دیا ہوا جی کتاب میں جی شامل، وہ پڑھیے۔ وہ میں شعر پھر سنا دیتا ہوں۔ فارسی میں جو 2 شعر ہیں، سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت، روز میرے پاس اس وقت نائے راز آیت کے نہ آیت۔ ان اشعار کے معنی کچھ اس طرح ہیں، گزرا ہوا سرود دوبارہ آئے گا یا نہ آئے گا۔ اب یہ علامہ صاحب کو 15-20 منٹ اپنی وفات سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ قدرت کی طرف سے آئے ہیں شعر، یہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی۔ حجاز سے پھر وہی نسیم سحر آئے گی یا نہ آئے گی۔ اس فقیر کا زندگی کا آخری وقت آن پہنچا ہے، کوئی اور دانائے راز آئے گا یا نہ آئے گا۔ دانائے راز وہ خود تھے، وہ خود تھے، تو میرے بعد کوئی اور آئے گا کہ نہ آئے گا۔ میں نے جب اپنی کتاب کا عنوان چوز کیا تھا، میں نے جب اس کو منتخب کیا تھا، اس وقت مجھے اس شعر کا اتنا علم نہیں تھا۔ یہ قدرت کی طرف سے مجھے نام، یہ میں نے چوز اس کو رکھا اس کا، اور مجھے دانائے راز بہت خوبصورت ہے۔ پھر بعد میں نے جب ان کی یہ
فارسی کی شاعری پڑھی تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ اس میں دانا ہے راز تو علامہ صاحب نے اس کو خود کہا میں یہ نہیں کہتا کہ میں دانا ہے راز ہوں، مگر علامہ صاحب کے سوچ اور فکر کو آگے بڑھانے میں اپنی ذمہ داری ضرور نبھا سکتا ہوں اور اللہ کے فضل سے نبھا رہا ہوں. جیسے کہ خاور بھائی نے ابھی بات کی ہے کہ میں سعودی عربیہ میں 30-35 سال رہا ہوں. بن لادن گروپ کا چیف گروپ لیگل کاؤنسل تھا. میں نے علامہ صاحب کو جتنا وہ عرب ممالک میں ان کو پسند کیا جاتا ہے، ان کی شاعری کو پڑھا جاتا ہے، ان کی آپ حیران ہوں گے سن کے کہ بچے بچے کو ان کی یہ جو ان کی ایک بہت مشہور گانے والی تھیں ام کلثوم، یہ قاہرہ میں میری وائف کے جو والد صاحب تھے وہ قاہرہ میں اس وقت بیسڈ تھے، تو وہ بھی علامہ کے شرائع تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ شکوہ اور جواب جائے عربی میں، اور کیوں نہ اس کو ام کلثوم سے گوایا جائے، وہ تو دنیا میں مانی ہوئی گائک ہے. تو انہوں نے یہی کیا، ان کو ٹرانسلیٹ کروایا میرے والد نے، پھر ام کلثوم سے گوایا. بلکہ ان کی تصویریں میری وائف کی سب ام کلثوم کے ساتھ ہیں. تو ام کلثوم نے گا کے، اس کا عربک میں نام ہے حدیث الروح. وہ ساری دنیا عرب ممالک میں بچہ بچہ جانتا ہے شکوہ اور جواب شکوہ. بہرحال علامہ صاحب ایک عظیم مفکر اور جری و بے باک انسان تھے. انہوں نے مذہبی، سیاسی اور اصلاح کے محاذ پر نہ صرف اپنی دشمنوں کا مقابلہ قوت برداشت سے کیا، بلکہ ان کا مقابلہ بھی کیا جن کو وہ اپنے یعنی جانتے تھے اور جن کو ان کو پورا بھروسہ تھا. تو یہ جو علامہ صاحب نے جد و جہد کی ہے، یہ بہت لمبی کہانی ہے. وہ اس وقت خیر سنانا مشکل ہے، کیونکہ اس وقت پنجاب یونینسٹ پارٹی بھی تھی جن کے ساتھ علامہ صاحب کا جھگڑا چلتا رہا تھا. اور پھر پنجاب یونینسٹ پارٹی یہ نہیں چاہتی تھی کہ آ کے یہ انڈیا کو ڈیوائڈ کیا جائے. مسلم لیگ کو وہ توڑنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ، بہرحال اللہ نے جو چاہنا تھا وہ تو ہونا تھا. بہرحال پاکستان بنا. میری دلی دعا ہے کہ علامہ صاحب کے تصور کی سچی حقیقت بنے. آمین. ہماری نئی نسل علامہ صاحب کے شاہین بنے، اور علامہ صاحب تا ابد اس قوم کی غائبانہ رہنمائی کرتے رہیں. میں آخر میں کچھ اپنی وقت آ رہا. وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ تھی کیا چیز جس نے یوں زمین پر تجھ کو دے مارا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی تو بزم دنیا کے لیے تھا انجمن آرا. کبھی تو بزم دنیا کے لیے تھا انجمن آرا، مگر ہے آج دنیا کی نظر میں ایک بیچارہ. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تیرے عزم جوان کا معترف تھا یہ جہاں سارا. تیرے عزم جوان کا معترف تھا یہ جہاں سارا، کسی نے دی شکست فاش کو یا کہ خود ہارا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کہاں ہے درس گاہ علم جس سے تھا تجھے یارا. علم جس سے تھا تجھے یارا، بتا دے ہے کہاں وہ دانش و حکمت کا گہوارا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تیری ہیبت سے ڈرتے کانپتے تھے قیصر و دارا. تیری ہیبت سے ڈرتے کانپتے تھے قیصر و دارا، کہاں وہ دبدبا وہ روب غائب ہو گیا سارا.
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، ہزاروں سال تو نے دشمن دین کو ہے للکارا، ہزاروں سال تو نے دشمن دین کو ہے للکارا، مگر ہے آج کیوں بے جان و آوارہ و ناکارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، زبوں حالی کو تیری دیکھ کر یہ دل ہے صد پارا، زبوں حالی کو تیری دیکھ کر یہ دل ہے صد پارا، کہ الفت تجھ سے ہے آزاد کو، کہ الفت تجھ سے ہے آزاد کو، تو دل سے ہے پیارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو ماشاءاللہ برس کے اب کے تو قفس میں بھی بھڑکنا نہیں ممکن، اب کے تو قفس میں بھی بھڑکنا نہیں ممکن، پر باندھ دیے ہیں میرے صیاد نے کس کے، انفاس کا یہ تار سلامت سہی لیکن، انفاس کا یہ تار سلامت سہی لیکن، آتے ہیں اب آثار نظر بار نفس کے، ڈر ہے نہ جلا دے کہیں تعمیر کو تخریب، ڈر ہے نہ جلا دے کہیں تعمیر کو تخریب، ہر سمت دہکنے کو ہیں انگارے ہوس کے، سانپوں کو کبھی سانپ تو ڈستے نہیں، بہت اچھے بہت اچھے، سانپوں کو کبھی سانپ تو ڈستے نہیں، لیکن انسان لہو پیتا ہے انسان کو ڈس کے، آتی ہیں جو گھر گھر کے سیاہ مست گھٹائیں، آتی ہیں جو گھر گھر کے سیاہ مست گھٹائیں، رہ جاتی ہیں وہ اشکوں کی صورت میں برس کے، تخریب گلستان ہے کہ تعمیر گلستان، یہ فیصلہ کر سکتے ہیں احوال مگس کے، یہ بات سمجھ لے میری ہے چشم تمنا، ویرانہ وہ گھر ہے جو اجڑ جاتا ہے بس کے، منزل کا ہو عرفان جوان عزم ہو آزاد، یہ قافلے والوں سے تقاضے ہیں جرس کے۔ اگر آپ کی ہوتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں، تو جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کے لیے یہ چند اشعار لکھے، اور یہ سب نوجوانوں کے لیے بھی ہیں، اس میں ہدایت ہے کیونکہ سب نوجوان بھی میرے بچے ہیں۔ تیری آمد سے ہو میرے شجر میں برگ و بر پیدا، تیری آمد سے ہو میرے شجر میں برگ و بر پیدا، تو ہے اقبال کا جانے من، ہے بے شک تو کسی کا وارث اخلاق و فکر و فن، سفر ہے زندگانی کا بہت مشکل بھی آسان بھی، نظام بحر و بر میں ہے یہ طوفان بھی گلستان بھی، تیری پرواز شاہینی تیری فطرت کوہستانی، تیرے بازو میں ہے نیرو حیدر کی فراوانی، تیرے دل میں ہے پوشیدہ چمن ان رازدانوں کا، تیرے دل میں ہے پوشیدہ چمن ان رازدانوں کا، جو کھلتا ہے تو کھل جاتا ہے دروازہ خزانوں کا، تو ہے اسلام کا پرچم خلیل اللہ کا گوہر، تیری فطرت میں ہے عشق خدا اور عشق پیغمبر، تیرے سینے میں بہتا ہے لہو مردان غازی کا، تیرے سینے میں بہتا ہے لہو مردان غازی کا، تیری فطرت میں ہے خفتہ اصل روح بلالی کا، تیری حکمت سے ہو جائے مسلمان کا یقین محکم، تو ہے شمشیر مومن کی چراغ جستجو اے ہم، دعا آزاد کی ہے تو ہمیشہ شاد فرما ہو، دعا آزاد کی ہے تو ہمیشہ شاد فرما ہو، تیرے سر پر ہمیشہ سایہ الطاف یزدان ہو۔ اور آخر میں یاد ماضی، اس کا عنوان ہے
اگر آپ کی اجازت میں آپ کا ٹائم تو لے رہا ہے، یہ ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں اسکور کیا ہوا ہے. میں امانت کو امانت کی طرح رکھا ہے، تیرے غم کو تیری چاہت کی طرح رکھا ہے، اس امانت کو امانت کی طرح رکھا ہے. ساز فطرت میرا خاموش ہے یادوں میں تیری، ساز فطرت میرا خاموش ہے یادوں میں تیری، ہجر میں تیری زیارت کی طرح رکھا ہے. سرد مہروں کا اثر دل پہ نہیں ہو سکتا، سرد مہروں کا اثر دل پہ نہیں ہو سکتا، غم کو سینے میں حرارت کی طرح رکھا ہے. سرد مہروں کا اثر دل پہ نہیں ہو سکتا، غم کو سینے میں حرارت کی طرح رکھا ہے. اپنی غزلوں کو بچایا ہے تماشوں سے بہت، اور یہ حقیقت ہے. میں نے اپنا جو یہ موسیقی کا میرا شوق ہے اور جو غزلیں لکھی بھی ہیں، مجھے ان کو باہر نہیں اتنا لانا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ یہ بھی سنانی ہے لوگوں پہ. تمنا دل کی یاس نے خود کو بشارت کی طرح رکھا ہے، دیکھنے والوں کی حالت یہی دیکھی اکثر، دیکھنے والوں کی حالت یہی دیکھی اکثر، آنکھ کو صرف بصارت کی طرح رکھا ہے. اپنے آشار ہیں آزاد غم ہستی سے، اپنے آشار ہیں آزاد غم ہستی سے، ان کو آزاد عبارت کی طرح رکھا ہے. آزاد عبارت کی طرح. تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. آج گھوم رہی ہے اس کمرے میں، اور میں خاص طور پہ خاور صاحب کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے خاندان کی طرح، بھائیوں کی طرح انہوں نے ہمارا خیال رکھا، اور ان کے بھائی خرم صاحب نے بھی. اور جب میں آتا ہوں سیال کوٹ تو مجھے یہ سکون محسوس ہوتا ہے کہ بھئی خاور صاحب ہیں ادھر، اور بھلی صاحب بھی ہیں ادھر. تو ہمارے سے تو آپ کی بڑی پرانی دوستی ہے بھلی صاحب، اور یہ مجھے اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے چاہنے والے ہیں ادھر. اور میں آتا رہوں گا انشاءاللہ، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. بھی ایسی رگیں جن میں ہے تیرا خون رواں، ان سے بھی قائم رہے گا تیری عظمت کا نشان. یہ جب میں نے ابھی لاہور میں جب رونمائی کی تھی کتاب کی، تو وہاں ولید بھی آئے تھے، اور میری چچی جو ہیں ناصرہ اقبال وہ بھی آئی تھیں، یوسف صلاح الدین بھی آئے تھے. تو ہم جو علامہ صاحب کی جو پوتے پوتے پوتا پوتیاں ہیں، پوتے ہی ہیں سارے، پوتیاں. ہائی ٹی کا ساتھ بندوبست کیا تھا، میں نے کہا ساتھ کے ادھر ایک ٹیبل پہ سرو کر لیں، ساتھ ساتھ گپ بھی چلتی رہے گی. یہ پھول مالک صاحب ہمارے باقی صاحب بھی لے کر آئے ہیں اللہ کا نام، اور یہ مطلب ہینڈ میڈ. سر سامنے دیکھیے گا سر، ویری ریئر بات ہے نا. نہیں یہ دیکھے جی 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 دیکھیے گا. آپ پتا ہے خان صاحب کا جوش و جذبہ ہے. تھینک یو. فریم نہیں کرنا، یہ بلیک ٹارنش نہیں ہوگا، مٹیریل ایز اٹ از لگا دینا دیوار. سر سامنے دیکھیے گا سر، سر سامنے دیکھیے گا. ایسا ایسا ویڈیو چلا دیتا سر سامنے دیکھیے گا. ڈاکٹر صاحب بیٹا ادھر لے آئے. آپ اپنی تو نہیں لا رہے، کہاں سے؟ واہ جی واہ، پرنسپل صاحب آپ ہاتھ لگائیں، صاحب لگا ہوا ہے. پرنسپل دونوں کالج وہ کم از کم 10 سال کے اندر نہیں نہ آنی ہے. سر سامنے دیکھیے گا.